بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی عجیب حدیث نظروں کے سامنے سے گزری۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کی مجلس کے درمیان موجود ہے۔ آپ صحابہ کے سامنے مخاطب ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا نظر آتا ہے؟ کون سی مخلوق ایسی ہے جس مخلوق کا ایمان تمہارے نزدیک قابل تعجب، قابل رشک ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ صحابہ نے جواب دیا حیرانی کے عالم کے بعد، فرشتوں کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ کیوں نہ ایمان لے کر آتے جبکہ وہ خود اپنے پروردگار اور مالک اور خالق کے پاس ہے؟ تو ان کے ایمان کا کیا کمال ہے؟ انہیں تو ایمان لانا ہی چاہیے، وہ اپنے مالک خالق کے پاس موجود ہے، دیکھ رہے ہیں براہ راست، ڈائریکٹلی، فیس ٹو فیس، تو ان کے ایمان کا کیا کمال ہے؟ پھر صحابہ نے جواب دیا، انبیاء کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ انبیاء کیوں نہ ایمان لے کر آئے جبکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اس کا پیغام اترتا ہے، اس کا میسج آتا ہے، اس کے رسپانسبلٹی بتائی جاتی ہے، تو ان کے ایمان کا کیا کمال ہے؟ وہ تو انبیاء بنا کر بھیجے گئے دنیا میں، ان پر تو وحی آتی ہے، کتاب نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا ایمان قابل تعجب اور قابل رشک نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے تھوڑا سہمتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ، پھر صحابہ کا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیوں نہ ایمان لے کر آتے، تم کیوں نہ ایمان والے ہو جاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں پیغمبر، میں محمد، میں رسول تمہارے درمیان موجود اور زندہ ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھ پر اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، مجھ پر قرآن اترا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، قرآن کی آیتیں سن رہے ہو، براہ راست مجھ سے علم سیکھ رہے ہو، ڈائریکٹلی مجھ سے استفادہ کر رہے ہو، تو تم کیوں نہ ایمان لے کر آتے؟ تمہارے ایمان کا کیا کمال ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے سوال کیا تو خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، اللہ کے نبی کے ہر سوال پر صحابہ کرام عاجزی کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی جواب دیا کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ صحابہ کرام جاننے کے باوجود یہی کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ہو سکتا ہے جو جواب اللہ کے نبی کے اس سوال کا ہمیں معلوم ہے وہ جواب بدل گیا ہو، منسوخ ہو گیا ہو۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جواب دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان اعجب الیکم ایمانا لقوم یکونون من بعدی یؤمنون بما فی الکتاب۔ سنو، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان، سب سے زیادہ قابل رشک ایمان، سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان میرے بعد آنے والے ان لوگوں کا ہے، ان امتیوں کا ہے، ان قوم کا ہے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی وہ مجھ پر بھی ایمان لائیں گے، میرے نازل کردہ کتاب قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، اللہ پر بھی ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ایمان ہے، قابل رشک ایمان ہے۔ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں، ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، کیا واقعتاً
جس قوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان کا ایمان قابل تعجب اور قابل رشک ہے، کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ اسلام ہمارے پاس ہے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب قابل رشک ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا وہ عجب استعمال کیا، سب سے زیادہ تعجب والا ایمان، سب سے زیادہ قابل رشک ایمان۔ افضل نہیں ذکر کیا گیا، اعلیٰ نہیں ذکر کیا گیا۔ اعلیٰ ایمان تو صحابہ کا ہے، افضل ایمان صحابہ کا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ایمان ہے وہ امت محمدیہ کا ہے۔ وہ امت، وہ قوم جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا پھر بھی نبی کو مانتی ہے، جنہوں نے کتاب میں پڑھا جو کچھ اس پر ایمان لاتی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسایا اس پر ایمان لاتی ہے، اس قوم کا تعجب خیز ایمان ہے۔ اور اسی قوم کو اسی ایمان کی بدولت، جس ایمان کی خوشخبری، بشارت، پریڈکشن اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے دے گئے، اسی ایمان کی بدولت وہ امت محمدیہ جنت الفردوس میں جائے۔